السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مشن پی پی ایس سی۔ اس ویڈیو میں ہم جولائی سیکنڈ ویک کے فورن افیئرس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان افیئرس کی ویڈیو آلریڈی اپلوڈ کی جا چکی ہے، آپ پلے لسٹ ریفر کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کوسٹنز۔ فارمر پرائم منسٹر آف جاپان شنزو ابے واز مرڈرڈ آن 8 جولائی 2022 کو جاپان کے فارمر پرائم منسٹر شنزو ابے کو اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک سرپرائزنگ نیوز تھی پوری دنیا کے لیے۔ جاپان جو کہ سیکیورٹی کے حوالے سے دنیا کی محفوظ ترین کنٹریز میں سے ایک ہے، اس کے شہر نارا میں 8 جولائی کی صبح شنزو ابے کو اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے۔ انہیں گولی مار دی گئی تھی اس وقت جب یہ ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ جاپان میں ریسنٹلی الیکشنز ہوئے ہیں اور انہی الیکشن کے سلسلے میں شنزو ابے اس ریلی میں موجود تھے۔ یاماگامی نامی ایک شخص نے یہ فائر کیا تھا جس سے فارمر پرائم منسٹر کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ شنزو ابے کا تعلق جاپان کی رولنگ پارٹی لبرل ڈیموکریٹک پارٹی سے تھا اور یہ 2 بار جاپان کے پرائم منسٹر رہے ہیں۔ 2006 سے 7 تک اور 2012 سے 20 تک یہ ان کے ٹینیور تھے۔ 2022 میں ہونے والے جاپان الیکشنز کون سی پارٹی جیتی ہے؟ یہ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔ 10 جولائی 2022 کو جاپان میں الیکشنز ہوئے ہیں اور لبرل ڈیموکریٹک پارٹی نے 63 سیٹس اپنے نام کر کے یہ الیکشن جیت لیے ہیں۔ جاپان کی رولنگ پارٹی بھی یہی لبرل ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور انکمبنٹ پرائم منسٹر فومیو کشیدا کا تعلق بھی اسی پارٹی سے ہے۔ ان سے پہلے جو فارمر پرائم منسٹر شنزو ابے تھے وہ بھی اسی پارٹی سے تھے۔ مزید یہ کہ جاپنیز پرائم منسٹر شنزو ابے کو جاپنیز گورنمنٹ کی طرف سے سپریم آرڈر آف کرسنتھیمم سے آنر کیا گیا ہے۔ یہ سب سے ہائیسٹ ایوارڈ ہے جاپان کا۔ G20 فارن منسٹرز کی میٹنگ کس سٹی میں ہوئی ہے؟ یہ میٹنگ ہوئی ہے انڈونیشیا کے شہر بالی میں۔ 8 جولائی کو G20 کنٹریز کے فارن منسٹرز نے اس میٹنگ کو اٹینڈ کیا ہے اور یہ میٹنگ ہو رہی تھی بالی انڈونیشیا میں۔ ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یوکرین وار کے باوجود رشین فارن منسٹر سرجی لاورو کو بھی اس میں انوائٹ کیا گیا تھا اور انہوں نے بھی اس میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ G20 گروپ ہے 19 کنٹریز اور یورپین یونین کا۔ اس گروپ کو اسٹیبلش کیا گیا تھا 1999 میں۔ ریسنٹلی کس کنٹری میں اولڈسٹ یورپین ہیومن فوسلز پائے گئے ہیں؟ یہ کنٹری ہے اسپین۔ 30 جون 2022 کو اسپین میں اتاپوئرسا ماؤنٹین رینج میں یہ فوسلز پائے گئے ہیں اور پیلیونٹولوجسٹ کا کہنا یہ ہے کہ یہ فوسلز 1.4 ملین سال پرانے ہو سکتے ہیں اور اس طرح یہ اولڈسٹ یورپین ہیومن فوسلز بنتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو فوسلز اولڈسٹ کنسیڈر کیے جا رہے تھے وہ 2007 میں پائے گئے تھے اور وہ 1.2 ملین سال پرانے تھے۔ یہ فوسلز چونکہ 1.4 ملین سال پرانے ہیں تو یہ تقریباً 2 سال زیادہ ہیں، ان فوسلز سے 2 سال زیادہ پرانے ہیں۔ ورلڈ پاپولیشن ڈے کب آبزرو کیا جاتا ہے؟ یہ 11 جولائی کو ہر سال آبزرو کیا جاتا ہے۔ پہلی بار یہ 5 بلین پاپولیشن ڈے کے طور پر مارک کیا گیا تھا 1987 میں، جب دنیا کی آبادی پہلی بار 5 بلین ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ ہر سال یونائٹڈ نیشن کی طرف سے آبزرو کیا جاتا ہے اور اب ریسنٹلی 11 جولائی 2022 کو بھی ورلڈ پاپولیشن ڈے آبزرو کیا گیا ہے۔ ورلڈ پاپولیشن پراسپیکٹس 2022 رپورٹ کے مطابق کس ڈیٹ تک دنیا کی پاپولیشن 8 بلین ہو جائے گی؟ یہ رپورٹ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ورلڈ پاپولیشن ڈے یعنی 11 جولائی کو پبلش کی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ 15 نومبر 2022 تک دنیا کی پاپولیشن 8 بلین ہونے جا رہی ہے۔ مزید اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاپولیشن گروتھ ریٹ میں 1950 کے بعد پہلی بار گلوبلی 1% کی کمی دیکھنے میں آئی ہے 2020 میں۔
اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2030 تک دنیا کی پاپولیشن 8.5 بلین تک جا سکتی ہے، 2005 تک یہ 9.7 بلین ہو سکتی ہے اور 2080 تک دنیا کی پاپولیشن 10 بلین کراس کر جائے گی۔ تو ورلڈ پاپولیشن پراسپیکٹس رپورٹ ریلیز کی ہے یونائٹڈ نیشن نے، اور 15 نومبر 2022 اس میں وہ ڈیٹ بتائی گئی ہے جب دنیا کی پاپولیشن 8 بلین کراس کرنے والی ہے۔ دین آج کل اومیکرون کا جو ورژن ڈومینیٹ کر رہا ہے WHO کے مطابق وہ ہے BA.4 اینڈ BA.5۔ کووڈ کی ایک اور لہر دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس میں BA.4 اور BA.5 ورژن بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ دین رشیا یوکرین ٹاکس آر بینگ ہیلڈ ان وچ کنٹری؟ ترکی کے شہر استنبول میں 13 جولائی 2022 سے یہ ٹاک سٹارٹ ہوئی ہیں۔ یوکرین وار کی وجہ سے دنیا بھر میں اناج اور گندم کی شارٹیج کے حوالے سے اس میٹنگ میں بات کی جا رہی ہے۔ یوکرین جو کہ خود گرینز کا ایک بہت بڑا ایکسپورٹر ہے، اس کی سپلائی اور اس کے علاوہ جنگ کی وجہ سے بلیک سی میں پرابلمز ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں گرین سپلائی کا ایشو بنتا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ڈسکشنز کی گئی ہیں ان میٹنگز میں، اور یہ میٹنگ 13 جولائی کو ترکی میں ہوئی ہیں۔ دین 13 جولائی 2022 کو ہی یورپین یونین کے جسٹس کمشنر دلدیر رینڈرز نے اناؤنس کیا ہے کہ یورپین یونین نے 13.8 بلین یوروز کا رشین ایسیٹس فریز کر لیے ہیں۔ تو 13.8 بلین رشین ایسیٹس کو فریز کر لیا گیا ہے یورپین یونین کی طرف سے۔ پھر یہ USA کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا نام پچھلے دنوں نیوز میں رہا ہے۔ ان کا نام ہے جیک سولیوان۔ انہوں نے ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اگینسٹ ایران۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران رشیا کو یوکرین وار میں سپورٹ کر رہا ہے اور ڈائریکٹ اسسٹنس پرووائڈ کر رہا ہے۔ مختلف ملٹری مشینری اور ہتھیار پرووائڈ کرنے کا الزام بھی ایران پر لگایا گیا ہے ان کی جانب سے۔ تو USA کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سولیوان۔ دین کون سی کنٹری کے پریزیڈنٹ ہیں جو اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں؟ یہ سری لنکا کے پریزیڈنٹ ہیں گوٹابایا راجاپکسا، جن کے پیلس پر پچھلے دنوں پبلک نے اٹیک کیا تھا اور یہ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن ان کے پیلس میں توڑ پھوڑ کی گئی تھی اور سری لنکن پبلک کی طرف سے پروٹیسٹ کیے گئے تھے۔ یہ پروٹیسٹ شروع ہوئے تھے سری لنکا کے ڈیفالٹ کرنے کے بعد، جو ہم پہلے کرنٹ افیئرز میں دیکھ چکے ہیں۔ دین پیلس پہ اٹیک کے بعد پریزیڈنٹ گوٹابایا نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ 13 جولائی کو ریزائن کر دیں گے۔ 13 جولائی کو نیوز بریک ہوئی کہ پریزیڈنٹ گوٹابایا سری لنکا چھوڑ کر مالدیپ بھاگ گئے ہیں۔ نیکسٹ ڈے وہ مالدیپ سے سنگاپور پہنچے اور 14 جولائی کو انہوں نے ای میل کر دیا تھا اپنا ریزگنیشن لیٹر۔ تو 14 جولائی کو یہ ریزائن کر گئے تھے اور 13 جولائی کو یہ اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ دین 12 جولائی 2022 کو کون سے ISIS لیڈر ہیں جنہیں جاں بحق کر دیا گیا تھا US فورسز کی طرف سے؟ یہ مہر الاجل ہیں جنہیں 12 جولائی 2022 کو US فورسز کی طرف سے ایک آپریشن کے دوران مار دیا گیا تھا۔ دین US پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ریسنٹلی کس عرب کنٹری کا وزٹ کیا ہے؟ جو بائیڈن جو کہ 4 روزہ مڈل ایسٹ کے وزٹ پر ہیں، انہوں نے ریسنٹلی یہ پہلے اسرائیل گئے تھے اور اب انہوں نے وزٹ کیا ہے سعودی عربیہ کا۔ 15 جولائی کو یہ سعودی عربیہ پہنچے تھے۔ یہاں ان کی ملاقات سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ہوئی ہے۔ دین کون سی 2 کنٹریز ہیں جنہوں نے سائن کیا ہے اینٹی ایران ڈکلیریشن کو؟ یہ ڈکلیریشن سائن کی گئی ہے بٹوین دا USA اینڈ اسرائیل۔ پریزیڈنٹ بائیڈن جو کہ 14 جولائی کو اسرائیل میں تھے، یہاں ان کی میٹنگ ہوئی ہے اسرائیلی پرائم منسٹر یائر لیپڈ سے۔ اس میٹنگ کے دوران یہ اینٹی ایران ڈکلیریشن بھی سائن کی گئی ہے۔ اس کے سائن ہونے کے بعد اسرائیل کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی صورت ایران کو نیوکلیر ویپن بنانے اور رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دین کون سی ٹیلی اسکوپ ہے جس نے ریسنٹلی اسپیس سے 150 ملین پکسلز کی ایک امیج بنائی ہے جس میں 5 گلیکسیز کو دیکھا جا سکتا ہے؟
یہ ہم نے دسمبر 2021 کے کرنٹ افیئرز میں دیکھا تھا۔ ناسا کی طرف سے دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ جیمز ویب ٹیلیسکوپ لانچ کی گئی تھی 25 دسمبر 2021 کو۔ اس ٹیلیسکوپ نے اب اسپیس کی ایک بہت بڑی امیج بنائی ہے جس میں تقریباً 5 گلیکسیز کو ایک ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ امیج بنائی ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے۔ پوپ فیم یہ ایک راکٹ فیول ہے جس پر ریسرچ کی گئی ہے لارنس برکلے لیب یو ایس میں، اور اس فیول کی خاص بات یہ ہے کہ یہ فیول بیکٹیریا سے بنایا جاتا ہے۔ تو لارنس برکلے لیب کی طرف سے یہ ریسرچ پبلش کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بیکٹیریا کو بھی راکٹ فیول بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دین گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ پبلش کی گئی ہے WEF یعنی ورلڈ اکنامک فورم کی طرف سے۔ اس رپورٹ میں آئس لینڈ کو جینڈر گیپ کے حوالے سے دنیا کی بہترین کنٹری قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان اس رپورٹ میں سیکنڈ ورسٹ کنٹری کنسیڈر کی گئی ہے۔ مزید اس رپورٹ پر ایک الگ سے شارٹ ویڈیو ہے جو کہ پلے لسٹ میں موجود ہے، آپ ریفر کر سکتے ہیں، اور اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اس میں میں نے بریفلی گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ 2022 کے رزلٹ بتائے ہیں۔ دین 150واں برٹش اوپن گولف ٹورنامنٹ کس سٹی نے ہوسٹ کیا ہے؟ یہ دنیا کا گولف کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہے، اسے برٹش اوپن یا دی اوپن کہا جاتا ہے۔ یہ سینٹ اینڈریوس UK میں کھیلا جا رہا ہے۔ 150واں ایڈیشن جو کہ 14 جولائی 2022 کو شروع ہوا ہے۔ 1860 وہ سال تھا جب یہ ٹورنامنٹ پہلی بار کھیلا گیا تھا۔ دین یہ لاسٹ کوسٹن ہے آئی تھنک، ومبلڈن ٹینس 2022 کے مین سنگل چیمپئن کون ہیں؟ ومبلڈن اوپن 2022 پر بھی الگ سے ایک ویڈیو بنائی گئی ہے جو کہ 3 سے 4 منٹ کی ہے۔ اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے یا آپ پلے لسٹ ریفر کر سکتے ہیں۔ مین سنگل یہ ٹائٹل نوویک جوکووک نے جیتا ہے جو کہ سربین پلیئر ہیں۔ وومن سنگل ڈبل سنگل کے رزلٹ کے لیے آپ کمپلیٹ ویڈیو پلے لسٹ سے ریفر کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا کیونکہ کرنٹ افیئرز کا یہ ایک امپورٹنٹ حصہ ہے۔ تو دوستو یہ تھے فورن افیئرز فار دا سیکنڈ ویک آف جولائی 2022۔ جو 2 ویڈیوز ریفر کی ہیں ان کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں، انہیں دیکھ لیجئے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے نہایت مشکور ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔